یہ واقعہ دلی میں رہنے والی ایک لڑکی کا ہے جو بہت زیادہ نیک، عبادت گزار اور پردہ دار تھی۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہا کرتی تھی۔ محلے کے بچوں کو سپارہ پڑھانا اور نماز کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ وہ جب نماز پڑھتی تھی تو اس میں اتنا ڈوب جاتی تھی کہ اس کو آس پاس کی کچھ خبر ہی نہ رہتی تھی۔ اس کو آس پاس کی کوئی آواز بھی نہ آتی تھی۔ اس وقت بس وہ ہوتی تھی اور اس کی نماز ہوتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی کے لیے ایک نوجوان کا رشتہ آیا اور کچھ معاملات طے ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ کچھ دن تو اسی طرح گزرتے رہے۔ اچانک ایک دن اس کو اس بات کی خبر ملی کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ نشہ کرتا ہے بلکہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ لڑکی بہت پریشان ہوئی، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھا اور صبر سے کام لیتی رہی۔ کچھ ٹائم بعد اللہ پاک نے اس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کو پا کر تو وہ گویا سارے غم ہی بھلا بیٹھی تھی۔ اب اس کے پاس صرف دو ہی کام تھے، اپنے بیٹے کی پرورش اور اپنی عبادت۔ لیکن اس کا شوہر بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی بالکل نہ بدلا۔ وہ اب بھی صرف نشہ کرتا، شراب پیتا یا پھر جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہ تھی کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیوی کس حال میں رہ رہے ہیں، کس طرح سے وہ گزارا کر رہے ہیں۔ مگر اپنے شوہر کے اس رویے کے بعد بھی اس لڑکی نے کبھی کوئی شکوہ نہ کرا، کبھی کوئی شکایت نہ کی، بس سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی۔ بالآخر دن اسی طرح گزرتے رہے اور اسی طرح گزرتے گزرتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کا بیٹا اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک صبح وہ لڑکی اٹھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ باہر صحن میں آئی اور صحن میں آ کر اس نے وضو کے لیے پانی نکالا اور تندور میں آگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ جب تک تندور میں آگ بھڑک رہی ہے میں نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی اور معمول کے مطابق آس پاس سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ اس کے کانوں میں آس پاس کی کوئی بھی آواز نہیں جا رہی تھی۔ وہ نماز میں مشغول تھی کہ اچانک اس کا بیٹا نیند میں سے جاگ گیا اور روتے ہوئے باہر صحن میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا آ نکلا۔ اپنی ماں کو تلاشتے ہوئے اس کی نظر تندور میں لگی آگ پر پڑی اور وہ معصوم بچہ اسے کوئی کھیلنے کی چیز سمجھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ ماں سجدے میں تھی۔ بیٹا آگ کو کھیلنے کے چکر میں تندور میں گر پڑا اور جلنے لگا۔ بچے کی دردناک چیخیں سن کر اس کا سویا ہوا باپ باہر آیا اور اپنے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ اس کوشش میں اس کے باپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، مگر جب بچے کو تندور سے باہر نکالا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچہ مر چکا تھا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ سلام پھیر کر جب عورت نے وہاں پر نظر کی تو اپنے بچے کی لاش دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ شوہر نے دیکھا تو بیوی کو طعنے دینے لگا کہ بتا مجھے تیری نماز نے تجھے کیا دیا؟ آخر تیری اس عبادت کا، تیری اس نماز کا تجھے کیا صلہ ملا؟ الٹا تیری اس نماز نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، میرے بیٹے کی جان لے لی۔ یہ طعنے سن کر بیوی نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی مالک میں تو تیرے کرم کے ساتھ تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ میرے پاک پروردگار میری نماز کی لاج رکھ لے،
میرا بیٹا مجھے لوٹا دے میرے مالک، میری عبادت کی لاج رکھ لے۔ ابھی اس کی گریہوزاری جاری ہی تھی کہ آسمان پر زوردار بجلی کڑکی۔ آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس بارش کے قطرے جوں ہی اس ننھے منھے بچے کی لاش پر پڑے گویا اس میں جان آ گئی۔ وہ بچہ ہنستا کھیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے بچے کو خوش ہو کر گلے سے لگا لیا اور بے تحاشا پیار کرنے لگی اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ گریہوزاری کرنے لگا، اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دے، آج سے میں بھی تیری عبادت کروں گا، مالک مجھے معاف کر دے۔ یوں نماز کی طاقت نے اس لڑکی کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا۔